السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، غزوہ تبوک اصل میں اس وقت کا ایک انتہائی منظم اور دولت مند سپر پاور سے مقابلہ تھا۔ یہ عرب سے باہر کی طاقت تھی، ورنہ عرب کافروں میں تو اب کوئی دم خم باقی نہیں رہا تھا۔ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، مکہ فتح ہوا تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی، غزوہ حنین ہوا تو قریش کے بعد کے جو دو نمبر طاقت تھی یعنی قبیلہ حوازن، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور یوں سمجھے کہ حنین میں جو جنگ ہوئی یہ عربوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آخری جنگ تھی۔ اس جنگ نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا اور ان کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا۔ عربوں نے تو اسلام کے سامنے سر جھکا دیے، لیکن رومیوں کے سر مزید دوستو اکڑ گئے۔ اسی زمانے میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی، گویا امریکیوں نے روسیوں کو شکست دی تھی۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں یہی دو تھی، کہ یا رومی تھے یا ایرانی تھے۔ عربوں کو یہ دونوں ویسی حقیر سمجھتے تھے، خود عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ رومیوں پر حملہ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ ہماری جیسی ان کی سوچ تھی کہ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ پر حملہ کرے گا؟ اگر کوئی محض اس بارے میں سوچے ہی تو بابو لوگ اسے پاگل قرار دیں گے، اور اس کے دیوانہ ہونے کے بارے میں کسی مسٹر کو شک نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستو سن لو اور کان کھول کر سن لو، آج امریکہ بین الاقوامی گنڈے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی زیادتیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہم کمزوری سے ہی، لیکن انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا بھر کے ستائے ہوئے انسان امریکہ پر حملہ آور ہوں گے، اور ان حملہ آوروں میں پاکستانی بھی شامل ہوں گے۔ تو جیسے ہم امریکیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی طرح عرب بھی اپنے آپ کو رومیوں کے مقابلے میں بہت کمزور سمجھتے تھے، اور چین نے ان کے دماغ بہت اونچے کر دیے تھے۔ ان کے تکبر اور نخوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ کو بصرہ کے حاکم شرحبیل کے پاس بھیجا، تو اس نے میرے آقا کے سفیر کو بڑی بے دردی سے شہید کروا دیا۔ حالانکہ سفیروں کو قتل کرنے کا کسی بھی ملک اور کسی بھی معاشرے میں دستور نہیں تھا۔ شرحبیل تو قیصر روم کا چھوٹا سا دم چھلا اور چمچا تھا۔ جب اس کے دماغ میں اتنا خناس اور اتنا تکبر بھرا ہوا تھا تو قیصر کے خناس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اور نرا خناس ہی نہ تھا، بلکہ قیصر کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، دنیا کے سب سے بڑی منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اسلحہ تھا، جنگ کا تجربہ تھا، حوصلہ تھا، گھمنڈ اور اعتماد تھا۔ وہ حال ہی میں کسریٰ کو شکست دے کر آیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ دنیا میں میرے علاوہ ایک نئی طاقت بھی ابھر رہی ہے، اور وہ عرب جو ہمیشہ سے قبیلوں، فرقوں اور گروہ میں بٹے رہے ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اس طاقت کو ابھرنے سے پہلے دبا دیا جائے۔ ویسے وہ سن 8 ہجری میں موطا کے مقام پر مسلمانوں سے زخم اٹھا چکے تھے۔ ان زخموں کا بدلہ لینا بھی ضروری تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیہ کی تیاری کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جہاد کی بجائے اقدامی جہاد کا فیصلہ کیا، تاکہ لوگوں کو دلوں سے مادی سپر پاور کا رعب اور خوف نکل جائے۔ آپ تو دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے تاکہ انسانوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ سپر پاور صرف اللہ ہے۔ اس کے مقابلے میں سب زیرو، چین زیرو، فرانس زیرو، برطانیہ زیرو، لیکن حیرت ہے اس بات پر کہ آج کا زوال پذیر مسلمان ان سے بہت سو کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور اس کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سپر پاور ہونے کا یقین اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ مسلمان جو نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے دل سے اللہ اکبر کی کبریائی کا یقین نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی روم اور ایران کو تو خدائی طاقت کے مقابلے پر کی حیثیت نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری تھا۔ آپ نے چندے کی اپیل کی، صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں اس اپیل کے جواب میں لبیک کہا۔ دوست حضرت عمر کا ان دنوں کاروبار عروج پر تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں آج ابو بکر سے صحبت کا بہترین موقع ہے۔ گھر گئے اور گھر کی ہر چیز کو مساوی تقسیم کی اور آدھا حصہ لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
آقا نے پوچھا عمر اہل و عیال کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا آدھا ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ اتنی میں ابو بکر بھی اپنے مال و متاع لے کر حاضر ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا آقا جو کچھ تھا یہاں لے آیا ہوں اور بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ عمر بے اختیار کہہ اٹھے ابو بکر تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کہنے والے نے غالباً اسی موقع کی مناسبت سیدھے سادے انداز میں کہا پروانے کے لیے چراغ اور بلبل کے لیے پھول بس، ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کر دیے۔ ان کا عطیہ سب سے بڑا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ عثمان کی طرف اٹھ گئے اور دعا فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا لوگو تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درم پیش کیے۔ دینے والوں نے اتنا دیا کہ مسجد نبوی کے سین میں دوستوں ڈھیر لگ گیا۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق جیش العسرہ کی تیاری میں حصہ لے رہا تھا۔ ان کے اثار اور تڑپ کی عجیب و غریب واقعات تاریخ نے اپنی صفحات میں دوستوں محفوظ کر لیے۔ ان واقعات کو بار بار پڑھیے اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، ان کے دل میں بھی جیش العسرہ کی تیاری میں حصہ لینے کا خیال آیا، لیکن پاس کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے کھیت کے کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر سراب کیا۔ صبح ہوئی تو یہودی نے تقریباً 4 سیر کھجوریں مزدوری کے طور پر دی۔ انہوں نے 2 سیر بیوی بچوں کے لیے چھوڑی اور باقی 2 سیر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے تو مال و متاع کا ڈھیر دیکھ کر جھجک گئے۔ اپنی کھجوروں کی پوٹلی حقیر سی محسوس ہوئی۔ یتیموں کے آقا، غریبوں کے آقا، مزدوروں کے آقا، کمزوروں کے آقا نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ میرے مخلص جانسار کے قدم کیوں رک گئے۔ فرمایا ابو عقیل یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ رات بھر کی مزدوری کا کچھ حصہ نظر کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ ڈھیر دے کر ہمت نہیں ہو رہی۔ میں قربان جاؤں کائنات کے آقا کی دل جوئی اور دلداری کے انداز پر آپ نے حکم دیا لوگو ابو عقیل کی یہ کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ لوگو عطیے کی مقدار نہ دیکھو، دینے والے کے اخلاص کو دیکھو، اس کے نیک جذبے کو دیکھو، اس کی سچی تڑپ کو دیکھو۔ منافقین کا گروہ بھی عجیب تھا۔ اگر کوئی صحابی زیادہ مال لاتا تو کہتے ریاکار ہے، اگر کوئی تھوڑا لاتا تو کہتے اللہ کے سوا عطیے سے اس کے عطیے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کی آگ میں جلنے والے ان کم ظرف لوگوں کا ذکر اپنی مقدس کتاب کے اندر یوں کیا ہے الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کا اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسرے ایک اور واقعہ سنیے۔ 7 مفلس مگر مخلص مومن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی جہاد میں حصہ لینے کا بہت شوق ہے، لیکن سواری خریدنے کی طاقت نہیں۔ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اونٹ نہیں جو تمہیں دے دوں۔ اللہ اکبر، کچھ نہ پوچھئے کہ ان مخلصوں کے دل پر کیا گزری۔ رات بھر روتے رہے، عالم الغیب و شہادہ سے باتیں کرتے رہے، اللہ آج الہ کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنے کا موقع آیا اور سبھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم نداروں کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو تیری راہ میں دے سکے۔ یا اللہ میں موقع کے لیے اے اللہ، یا اللہ میں موقع کے لیے تو آج مجھے کچھ عطا فرما، کاش کہ آج تو نے مجھے کچھ دیا ہوتا۔ واہ میرے اللہ، میں تیری رحمت پہ قربان۔ تو نے رات کی تاریک تنہائیوں میں مبارک آنسوں سے گرنے والے ان آنسوں کا ذکر اپنی دائمی کتاب میں کر کے ان آنسوں کا بھی افتخار بخش دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سواری دے تو تو نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم
اس پر سوار کر کہ تمہیں اس پر سوار کر دوں تو تو وہ الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں۔ شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ صحابہ نے ان 7 رونے والوں کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، چنانچہ حضرت یامین رضی اللہ، حضرت عباس، حضرت عثمان بن عفان نے ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الیہ بن یزید کا واقعہ لکھا ہے کہ دل میں جہاد کی تڑپ تھی مگر جیب خالی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جہاد کی ترغیب سنتے تو آنکھیں بے اختیار برسنے لگتی، دل تڑپنے لگتا۔ دیکھ رہے تھے کہ کئی آ رہے ہیں سواریاں مانگنے والے مگر بارگاہ نبوت سے مایوس لوٹ رہے ہیں۔ سوچا بارگاہ نبوی نہیں تو بارگاہ الہی صحیح، وہاں تو درخواست پیش کر کے دیکھو۔ چنانچہ تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کر عجیب انداز میں اپنی درخواست مجیب الدعوات کو حضور پیش کر دیا، عرض کیا اللہ آج جہاد کا عمل درپیش ہے، تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اور میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ خود حضور کے پاس بھی کچھ نہیں کہ وہ میری مدد کر سکے، میرے مالک کو خالق میرے پاس میری عزت اور جان کے سوا کچھ نہیں، میں تیری راہ میں اسی کا صدقہ دیتا ہوں تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ نماز فجر کے بعد امام اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے سوال کیا کہ کون ہے وہ جس نے رات کو صدقہ کیا؟ تو حضرت علیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علیہ خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تیرا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ محترم سامعین، سارے صحابہ کے واقعات بڑے عجیب ہیں، ان میں سے کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے ایک حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ بجاد کپڑے کو کہتے ہیں اور ذوالبجادین کا معنی 2 کپڑوں والا، اور ان کو ذوالبجادین اس لیے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا ان کی چچا نے ان سے سب کچھ چھین لیا، مال و متاع چھین لیا، سواری چھین لی، اور حد یہ کہ بدن کے کپڑے بھی چھین لیے۔ ماں کو اپنے ننگے بیٹے پر ترس آیا، اس نے ایک کمبل دے دیا، انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کی، آدھے کا تہبند بنایا اور آدھا اوپر سے اوڑھ لیا، اور مکہ سے پیدل چلتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کون؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرا نام عبدالعزیٰ تھا، لات عزیٰ کا پجاری تھا اور اب موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ جواب ان پر کتنا صادق آ رہا تھا، واقعی موحد ہو گئے تھے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ آئے تھے، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیا، مال و متاع مکان جائیداد چھوڑ دی، یہاں تک کہ لباس بھی چھوڑ دیا۔ مشکلوں سے کہہ دیا کہ ظالموں لے لو جو کچھ لینا ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین ہے۔ جب اسلامی لشکر تبوک روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور آقا کے حضور عرض کیا کہ میرے لیے شہادت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیکر کے درخت کی چھال لے کر ان کے ہاتھ پر باندھ دی اور فرمایا اللہ میں اس کا خون دشمنوں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں تو شہادت کی آرزو سے لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر انسان جہاد کے راستے میں تبھی مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت ذوالبجادین کے راستے میں بخار ہو گیا اور وہ اسی بخار میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آقا نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو خبر کو بخار ہوا، وہ اسی بخار میں اللہ کو پیارے ہو گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خود قبر میں اتارا، تدفین کے بعد دعا فرمایا اللہ میں اس سے خوش ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ دعا سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ اے کاش اس قبر میں لٹایا جانے والا میں ہوتا۔ یہ تو 200 مخلص صحابہ کے جذبات تھے، وہ چاہتے تھے کہ زندگی نصیب ہو تو اللہ کی رضا والی اور موت نصیب ہو تو وہ بھی اللہ اور رسول کے رضا والے۔ ان میں سے ایک کی آرزو یہ تھی کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو آپ سوچ کے مشکل حالات میں کوئی ایک بھی لشکر میں جانے کے لیے تیار ہوتا۔ حالت یہ تھی کہ موسم انتہائی گرم تھا، آسمان انگارے برسا رہا تھا
اور زمین توے کی طرح تپ رہی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، جو کہ ایک بڑا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ مقابلہ اس وقت کے سپر پاور سے تھا۔ 700 میل کا سفر تھا۔ ایک سواری کئی کے مجاہدوں کے حصے میں آئی تھی۔ فقر و فاقہ عروج پر تھا، اس لیے تو اس غزوہ کو غزوۃ العسر اور اس لشکر کو جیش العسر اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی تکلیف و رکاوٹوں کے باوجود 30,000 مجاہدین اسلام کی عظمت اور حفاظت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف منافق تھے جو پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں کے اس جوش اور جذبے کا نتیجہ تھا کہ رومی ہمت ہار گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ ترک کر کے پسپائی اختیار کر لی۔ چونکہ اس غزوے کا اصل مقصد یہی تھا کہ رومیوں کو مرعوب کر دیا جائے تاکہ انہیں اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو، اور یہ مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے سپہ سالار اعظم نے بھی اس ملک میں گھس کر ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تبوک میں کئی راتیں گزار کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ دوستو، آپ خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ گئے تو منافقین خدمت اقدس میں حاضر کر اپنے شریک نہ ہونے کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کرنے لگے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے سورت کے سورۃ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بے حد رسوا کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کی بنا پر انہیں نہ تو کوئی سزا دی، نہ ہی انہیں ملامت کی، اور نہ ہی انہیں یہ فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ صرف 3 مخلص مسلمان ایسے تھے جنہیں سزا ملی، اور سزا بھی ایسی کہ ان پر زندگی کی ایک گھڑی سالوں پر بھاری ہو گئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مخلص مسلمان تھے، بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن ان سے سستی اور کوتاہی ہی ہو گئی تھی۔ یہی سوچتے رہے کہ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ اس آج اور کل کے چکر میں مدینے پڑے رہے۔ یہ آج اور کل کا چکر بھی نفس کا فریب ہوتا ہے۔ آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے، کل پر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ وقت بہت آگے نکل جاتا ہے اور انسان پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا نا۔ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بھی لشکر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ 2 بیویاں تھیں، دونوں نے سخت گرمی میں ٹھنڈے صحبان میں ان کے لیے بستر تیار کر رکھا تھا۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پر کھانے پینے کی نعمتیں چنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ باہر سے واپس آئے تو گھر کے دروازے پر رک گئے۔ بیویاں کہہ رہی تھی، ابو خیثمہ اندر آؤ، یہاں راحت ہی راحت ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، عیش ہی عیش ہے۔ لیکن ضمیر کہہ رہا تھا، ابو خیثمہ اس جلسہ دینے والی گرمی میں تیرے آقا محمد رسول اللہ تو مصروف جہاد ہو، اور تو اس ٹھنڈی جھونپڑی میں دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ اس خیال کا آنا تھا کہ بیوی سے کہہ دیا، میں تبوک جا رہا ہوں۔ اونٹ پر بیٹھے اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، ابو خیثمہ مبارک ہو، تم ہلاکت کی گود سے نکل آئے۔ تو دوستو، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عملی کوتاہیوں کی تدارک اپنی قربانی اور چستی سے کر لیا کرتے ہیں، لیکن وہ تینوں مخلص صحابہ ایسا نہ کر سکے۔ حالانکہ مخلص تھے، بدر کے شرکاء میں سے تھے جن کی فضیلت مسلم ہے، لیکن بعض اوقات بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ بڑے لوگ تھے، مقربین میں سے تھے، اس لیے انہیں سزا بھی بڑی دی گئی۔ ورنہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی نے کہا پیٹ میں درد تھا، کسی نے کہا مجھے قبض تھی، کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا بابا بیمار تھا، کسی نے کہا میں اصل میں دل پھینک انسان ہوں، جہاں حسن نظر آتا ہے میں ڈھیر ہو جاتا ہوں، اور چونکہ رومی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں تو حسن کے تیروں سے مجھ ناچیز کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ ویسے تو میں بڑا جیالہ، بڑا مجاہد اور بڑا جانتا ہوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر جائی واقع ہوا ہوں۔ تو منافقوں نے جھوٹ بول بول کر اپنی جان چھڑا لی، لیکن وہ جو مخلص تھے انہوں نے سچ بول دیا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہ تھا، بس کوتاہی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ادھر اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا، ہر مسلمان ہم سے قطع تعلقی کر لی۔ اگر میں کس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو اپنا رخ پھیر لیتا، زمین بدل گئی، اسمان بدل گیا، سارا مدینہ بدل گیا، ہم اپنوں ہی میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں ہمارا کوئی جاننے والا ہی نہیں۔
سگے رشتہ دار ہمیں چھوڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ میرا چچا زاد بھائی تھا، ہماری آپس میں بڑی دوستی اور بڑی محبت تھی۔ میں ایک دن اس کے باغ میں گیا اور اسلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تم میرا خون ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پھر تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری ساری گفتگو سن کر ابو قتادہ خاموش رہے اور ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ میں نے تیسری بار انہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کیا تو ابو قتادہ نے جواب میں صرف یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جواب سن کر تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو میرے ایمان کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اے کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزرا کہ مجھے ایک تاجر نے غسان کے عیسائی بادشاہ کا خط پہنچایا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہارا آقا اور اس کے ساتھ تم پر زیادتی کر رہے ہیں، تم خط ملتے ہی میرے پاس آ جاؤ، یہاں تمہیں نوازا جائے گا اور تمہیں عزت دی جائے گی۔ خط پڑھ کر میری زبان سے بے اختیار انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال۔ یا اللہ، کیا میں اب ایسا گرا پڑا ہو گیا ہوں کہ کافر میرے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے وہ خط لے کر چلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور تاجر سے کہا یہ ہے تیرے بادشاہ کا خط کا جواب، میرے ایمان کا سودا کرتے ہو اور شاہی دربار کی عزت کا لالچ دیتے، تم کافر کیا جانو کہ ہم مسلمانوں کی نظر میں مدنی آقا کی غلامی کے مقابلے میں دنیا کے بادشاہ اور ان کے قرب مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ کہاں غسان، کہاں مدینہ والا شان، مدینے والے کی شان، کہاں عیسائی سرکار، کہاں مدنی آقا کا دربار، کہاں کفر کی غلاظت، کہاں ایمان کی حلاوت، کہاں شیطان کی بات، کہاں رحمان کی اطاعت۔ مسلمانوں کے بائیکاٹ کو 40 دن گزر گئے تو نیا حکم یہ آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ حقیقت میں حکم کے بندے تھے، عجیب انسان تھے وہ۔ ان کے رگ و ریشہ میں ایمان ایسا رچا ہوا تھا، بسا ہوا تھا کہ وہ بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ جب بیویوں سے علیحدہ ہونے کا حکم آیا تو حضرت کعب نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے سوال کیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ مقصد نہیں، بس علیحدہ ہو جائے۔ کیسا سخت امتحان تھا جس سے وہ دو چار ہو گئے تھے، لیکن یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس سخت امتحان میں بھی ان قدم ڈگمگائے نہیں۔ البتہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غم دل و جان کو کھائے جا رہا تھا۔ اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اگر خدا نہ خواستہ آقا کا انتقال ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اور قیامت تک کوئی مسلمان بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب 50 دن گزر گئے تو آزمائش کے دن ختم ہوگا اور آسائش کا دور شروع ہو گیا۔ یہ تینوں صحابہ جس طرح امتحان کے دنوں میں مرکز اسلام سے وابستہ رہے تھے، اس وابستگی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا وقار بڑھا دیا، اور ایسا دوستوں بڑھایا کہ ان کی توبہ کا اعلان خود رب العالمین نے پھر کیا۔ اور ایسا اعلان نہیں کیا کہ صرف اپنی نبی کے دل میں الہام کر دیا، بلکہ باقاعدہ آیات نازل ہوئی تاکہ قیامت تک مسلمان ان آیات کی تلاوت کرتے رہے اور یہ نصیحت حاصل کرتے رہے کہ جو مخلصین آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں انہیں یوں نوازا جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا تھا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمارے جیسے ماڈرن عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں، وہ جب تک کھانے پینے کو ملتا رہے چمٹے رہتے، اب جب ذرا سی پہنچتی ہے تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک ذرا سی بات میں برسوں کے یارانے گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 50ویں دن فجر کی نماز پڑھ کر غمگین سے ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا کہ پکارنے والے نے کوئی صلہ کی چوٹی پر چڑھ کر زور سے پکارا، اے کعب، بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ میں یہ آواز سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو کی بارش برسنے لگی۔ جس شخص نے سب سے پہلے آ کر مجھے خوشخبری سنائی، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے ہدیہ کر دی اور پھر ابو قتادہ سے کپڑے مانگ کر اپنے آقا اور محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب سے تم نے جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمہاری زندگی میں آج سے بہتر دن نہیں گزرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟
حضور نے فرمایا معافی اللہ کی طرف سے۔ حضرت کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول، توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ حضرت کعب نے عرض کیا مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اس پریشانی سے نجات دی ہے، میرا عہد ہے کہ میں ساری زندگی سچ کے سوا کچھ اور نہیں بولوں گا۔ بھئی دوستو، اگر ایک طرف ان تین مخلص مومنوں کی استقامت بے مثال تھی تو دوسری طرف رب العالمین کی دلجوئی اور قبول توبہ کا انداز بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں شخص نصیبوں کو قبول توبہ کا اعلان کرنے سے پہلے اپنی نبی کی توبہ اور مہاجر انسان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ اللہ مہربان و نبی پر و مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائے بعض کے ان میں سے، اور ان حضرات کے بعد پھر ان تینوں حضرات کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کی، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اس کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئے، بے شک اللہ ہی مہربان رحم والا ہے۔ تو دوستو، بعض رات نے اس ترتیبی نکتہ بیان کیا کہ اگر صرف ان تینوں کی توبہ کا ذکر کیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ احساس کمتری اور تنہائی کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے کریم و رحیم رب نے دوسرے ایمان والوں کو بھی شامل کر لیا۔ اور پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ نظرات کی معافی کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ طور پر فرما دیا ان اللہ التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی مہربان رحم والا ہے۔ تو آؤ دوستو، ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے انفرادی گناہوں پر روئیں اور اجتماعی گناہوں پر بھی آہوزاری کریں۔ یہ جو ہم نے دوستو جہاد کا عمل چھوڑ رکھا ہے اور مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی مادیت کے اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں،